لاقانونیت کے اس دور میں آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے حقوق کی حفاظت کو کیسے یقینی بنانا ہے، اس حوالے سے میں مدثر بھاجپا ایڈوکیٹ اپنا ٹائم نکال کر آپ کو وہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے مگر کہیں میسر نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے، لوگ اس خوف کی فضا میں ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں۔ یہ خوف کی دیوار اس وقت ختم ہو جائے گی جب آپ اس دیوار کے دوسری طرف دیکھنے لگیں گے، یعنی آپ شعور کو، نالج کو بیکار نہ سمجھیے، اس کو امپورٹنس دیجیے، اور اس سیریز میں جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں ان کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ سب کے فائدے کی باتیں ہیں جو کسی اور نے آپ کو نہیں بتانی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگوں نے جلسے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، تو حکومت 144 کا نفاذ عمل میں لے کے آ جاتی ہے۔ سیکشن 144 کی امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب لوگ سڑکوں پر نہ آئیں اور گھروں میں ڈر کے بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بیٹھتے اور وہ آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور وہ اس کی ایک پرائس پے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے دفعہ 144 کا جو نفاذ عمل میں لے کے آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ گورنمنٹ کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، اور وہ لوگ حق بجانب ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اپنے رائٹس کا استعمال کریں، اور کوئی بھی انہیں نہیں روک سکتا، حکومت بھی انہیں نہیں روک سکتی۔ تو یہ شعور ہے جو ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ آئیں اور فائٹ کریں، اپنے حق کے لیے لڑیں۔ لیکن ڈیموکریسی کے اندر ایسے لڑنا ضروری نہیں ہوتا، یہ فیک ڈیموکریسی ہے۔ اس لیے اس ڈیموکریسی کے اندر آپ لوگوں کو سڑکوں پر آنے کے بعد ماریں کھانی پڑتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر جینوئن ڈیموکریسی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح کی بدنیتی ہمیں رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے حوالے سے بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں حکومت عدالتوں کے ذریعے آپ کے حقوق کو نیرو کر دیتی ہے، محدود کر دیتی ہے۔ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کا سکوپ بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے، یہ گڈ فیتھ میں نہیں کیا گیا، بدنیت ہے۔ حکومت، ادارے، سسٹم اسی لیے اس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آگے اف تک نہ کریں اور حکومت کو فری ہینڈ مل جائے آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کا، آپ پر ظلم کرنے کا، اپنے اپوزیشن کو دبانے کا۔ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ یا حکومت کے خیالات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، وکٹم ہوتے ہیں، کسی کی تو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوتی ہے سسٹم کے اندر، تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے آپ لوگوں کے رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو بہت زیادہ محدود کر دیا ہے۔ حکومت، عدالتیں، قانون، بیوروکریسی، یہ سب کے سب مل کے عوام کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے پولیس والوں کو نہیں روکنا۔ پولیس والے خواہ آپ پر ظلم کیوں نہ کر رہے ہوں، آپ کو مار رہے ہوں، کسی کا ریپ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، کسی خاتون کا، کسی کو قتل کرنے کی کیوں نہ کوشش کر رہے ہوں یا قتل ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مزاحمت نہیں کرنی۔ کیونکہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں گے تو وہاں ثابت کر دیجیے گا کہ حکومت یا پولیس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اب یہاں ایک قانونی نقطہ یاد رکھیے، یہ غور طلب بات ہے
کہ آپ عدالت میں اپنی بات رکھنے نہیں جا رہے. اگر آپ حکومت کی بات پر یقین کریں گے تو آپ گھاٹے کا سودا کریں گے. آپ عدالت میں بطور ملزم جا رہے ہیں، آپ کمپلیننٹ نہیں ہیں. آپ وہاں جا کر اپنی صفائی دیں گے. آپ کو ہتھکڑی لگی ہوگی، پولیس والوں کو ہتھکڑی نہیں لگی ہوگی. آپ کے ساتھ عدالت زیادہ سے زیادہ اچھا سلوک یہ کرے گی کہ آپ کو چھوڑ دے گی، رہا کر دے گی، ان الزامات سے بری کر دے گی. اور آپ نے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ عدالت میں کوئی آپ کے ساتھ معجزہ ہو جائے گا اور عدالت آپ کو مدعی بنا لے گی اور پولیس والوں کو ملزم. آپ کی ہتھکڑیاں اتار دے گی اور پولیس والوں کو پہنا دے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جج صاحب کو آپ پر ترس نہیں آئے گا. یہ ایک سب سسٹم کے اندر جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس بات پر غور کیجئے کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ پولیس والے کسی خاتون کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوں یا کسی شخص کا مرڈر کر رہے ہوں یا مار رہے ہوں، اس کو کوئی بھی ہینیس کرائم کمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایک اچھا معاشرہ کیا کرے گا؟ کیا ایک اچھا معاشرہ ایسے جرم کو ہونے دے گا یا روکے گا؟ یقینی طور پہ ایک اچھا معاشرہ کسی بھی جرم کو ہونے سے روکے گا. کیونکہ اگر آپ لوگ یا وہ معاشرہ اس جرم کو ہونے دے گا اور نہیں روکے گا اور خاموش تماشبین کی طرح دیکھتا رہے گا، تو یقین جانیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں، شریک جرم ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بطور شہری کوئی بھی جرم ہوتا دیکھیں تو اسے روکیں، کیونکہ آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے ایک بڑی مشہور مستند حدیث سنی ہوگی صحیح مسلم کی. اس کا متن کچھ ایسے ہے: تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دیکھیے اس کے اندر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہاں کسی بھی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ موقع پہ موجود ہیں اور کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ نے اس برائی کو روکنا ہے، اور آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ کل کو عدالتوں میں جائیں گے تو یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ یہ ظلم ہوا تھا. کل کی بات نہیں کرنی، موقع پہ ظلم کو روکنا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی، زندہ معاشرے کی پہچان ہے. اور جو اس میں بات کی گئی ہے کہ کمزور ترین درجے کا ایمان ہے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ بزدل لوگ جو ہیں ان کا ایمان کمزور ہی ہوتا ہے. آپ کو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں: جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے. جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے. یعنی سیلف ڈیفینس کے رائٹ کو امپورٹنس دی گئی ہے، اور وہی شہید ہے جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑے. اور ایسے لڑتے ہوئے اگر وہ شہید ہو جائے تو اسے آپ صحیح معنوں میں شہید سمجھیے. اور جو کوئی شخص کسی ایسے شخص کو روکے جو کہ اپنے سیلف ڈیفینس کا حق رکھتا ہو تو وہ شہید نہیں ہوگا. ایک اور بڑی مستند حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے اور صحیح مسلم میں ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا مال چھیننے آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا مال اسے مت دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اگر وہ مجھ سے لڑے تم بھی اس سے لڑو.
اگر وہ مجھے قتل کر دے تو تم شہید ہو، اگر میں اسے قتل کر دوں وہ جہنم میں جائے گا۔ اب واضح ہوتا ہے کہ آپ پر دینی لحاظ سے بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے لڑیں، سیلف ڈیفenس میں لڑیں۔ تو قانون قدرت کو آپ کا دین بھی رد نہیں کر رہا۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب قانون قدرت کے خلاف نہیں جاتا، تو ریاست کے قانون کی کیا مجال کہ وہ آپ کے قانون قدرت کے حقوق کو سلب کرے۔ اس بات کو سمجھیے، جانیے اور دھڑلے سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پس جو تم میں سے زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے جب اس کو روکنا ہے تو آپ نے زیادہ فورس استعمال نہیں کرنی۔ ہاں، لڑتے ہوئے حادثاتی طور پہ آپ کی کیلکولیشن غلط ہو، کچھ بھی ہو جائے اور اس کی جان چلی جائے، تب آپ فالٹ میں نہیں ہیں۔ ایک سنیریو ہوتا ہے، ایک مشکل ہوتی ہے، یکا یک آپ اس کے اندر پھنستے ہیں تو آپ کی کیلکولیشن کا ایرر ہو سکتا ہے۔ یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو یا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی بات جو اس سچویشن میں کبھی انڈلج نہیں ہوئے، پھنسے ہی نہیں۔ جو ایک دفعہ بھی پھنسا ہے اس کو بڑے اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ لڑائی میں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے کسی دوسرے بندے کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ قدرت نے آپ کو حق دیا ہے کہ نہیں دیا، دین نے آپ کے حق کو تسلیم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ریاست اگر آپ کے حقوق کو سلب کرتی ہے تو ریاست ظلم کر رہی ہے، اور ظلم کے خلاف آپ نے لڑنا ہے۔ اب آپ سوچیں اور سوال کریں خود سے اور دوسروں سے، تاکہ خوف کی زنجیر ٹوٹ جائے اور آپ آزاد ہو جائیں۔ خدا نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔